نبی کا فرمان ہے شب قدر 5 راتوں میں گھومتی ہے، تو آپ 5 راتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید ناظرین۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کے دوسرے عشرے کا اختتام ہے اور تیسرے عشرے میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں۔ رمضان کا تیسرا عشرہ نجات کا عشرہ ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے وہ فضیلتیں عطا فرمائی ہیں جو قرآن پاک بھی بتا رہا ہے۔ یہ وہی راتیں ہیں جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ ان راتوں کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ راتیں ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے دی ہے۔ ہمیں اللہ نے 21، 23، 25، 27 اور 29 کی راتیں دی ہیں۔ ان راتوں میں عبادت کا اہتمام کرنے کو کہا گیا ہے کہ ہمیں مسلسل اللہ کے کلام سے جڑنا ہے، اللہ سے جڑنا ہے، اللہ کے اس کلام کو پڑھنا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے موت سے پہلے تک کے رمضانوں میں ان آخری عشروں میں اعتکاف کا اہتمام بھی کیا۔ کوئی رمضان ایسا نہیں تھا جس میں انہوں نے اعتکاف نہ کیا ہو۔ ان تاک راتوں میں عبادت کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس اعتکاف کا طریقہ یہ ہے کہ جب 20واں روزہ ختم ہونے سے پہلے عصر سے پہلے ہمیں اپنی تیاری کرنی چاہیے کہ ہم اعتکاف کی نیت کریں اور اپنے لیے جگہ کو مقرر کریں۔ مرد حضرات مسجد میں جا کے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور عورتیں اپنے گھروں میں اس چیز کا اہتمام کرتی ہیں۔ عشرے کی یہ 10 راتیں اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہیں کہ ہماری ساری عمر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کا سونا بھی عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ اعتکاف کے نفل پڑھنے والوں کا عبادت ان کو دگنے طریقے سے پہنچائی جاتی ہے۔ فرشتے اس انسان کی عبادت کے لیے مسلسل گواہی دیتے رہتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ کی عبادت میں مسلسل جڑا ہوا ہے اور مسلسل لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا موقع ہے، نجات حاصل کرنے کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وقت ہمیں نجات کے لیے دیا ہے۔ مغفرت کا وقت ختم ہونے پر ہے اور نجات کا وقت شروع ہونے پہ ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سال میں ایک دفعہ اس چیز کا موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی مغفرت بھی کر لیں اور اپنے آپ کی نجات بھی اس دنیا میں حاصل کر لیں۔ یہ 5 راتوں کی عبادت جس نے کر لی اس نے سمجھے لیلۃ القدر کو حاصل کر لیا۔ قرآن پاک اس بات کو اپنی صورت میں بیان کر رہا ہے کہ جس نے ان راتوں کو پا لیا اس نے مجھ کو پا لیا۔ اگر آپ اعتکاف میں نہیں بھی بیٹھ رہے تو آپ ان راتوں میں عبادت میں مشغول ضرور رہیں۔ اپنی ساری مصروفیت کو چھوڑ کے اللہ کو راضی کر لیں کیونکہ یہ وقت ہمیں بار بار نہیں ملتا۔ اگلا سال ہمارے نصیب میں ہے یا نہیں ہے یہ ہم نہیں جانتے، مگر یہ وقت ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے۔ اس وقت کو ہمیں اویل کرتے ہوئے اپنے آپ کے لیے نجات اور مغفرت مانگنی ہے اللہ سے، اور اللہ کو اپنے لیے راضی کرنا ہے تاکہ ہم اس مشکل وقت سے جلد از جلد نکلیں۔ اس وقت پوری دنیا بہت مشکل میں ہے اور اس وقت پورا انسانیت اس وقت بہت تکلیف میں ہے۔ اللہ سب کے لیے آسانی والا معاملہ کرے، اللہ سب کے لیے عافیت والا معاملہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہتر وہ انسان ہے جو اچھی بات کو سن کے اپنے دوسرے مومن انسان کو پہنچائے، کیونکہ اللہ اس انسان کو پسند کرتا ہے۔